ایک مرد خدا مست سے ملا، خوب ملا، جس کی پرخلوص شخصیت، بیریا کردار، پرعزم تکودو، پرفکر شب و روز، اجلے دامن، بولتی آنکھیں اور متفکر دماغ، روشن معمولات کے ساتھ اتنی مرتبہ، اتنے حالتوں اور اتنے مقامات پر ملا کہ اسے عدد اور گنتی میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن جب اب وہ شخصیت نگاہوں سے اوجھل ہو کر دور، بہت دور چلے گئی، جسے پا کر بھی میں کچھ پا نہ سکا، اور جس کے کٹھن راستے پر چلنے کی دو چار قدم ہمت جٹا بھی نہیں سکا، تو اب کی اس کی یادیں کہتی ہے کہ بیٹا، جو میں نے عظمت صحابہ کا بیچ بو کر گیا ہے، صحابہ کی اس عظمت کے پرچم کو بلند کرتے رہنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یعنی امیر ملت اسلامیہ، فخر دکن، حضرت علامہ حمید الدین عاقل حسامی علیہ الرحمہ، بانی دارالعلوم حیدرآباد۔ حضرت مولانا کی وفات کے موقع پر یاد فاضل اور یاد عاقل کے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ اس مناسبت سے مجھ کو یہ حکم ملا کہ حضرت کی شخصیت پر کچھ لب کشائی کروں۔ میں اپنے لیے سعادت اور ذخیر آخرت سمجھ کر حضرت کی شخصیت کے بارے میں دو تین الفاظ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فخر دکن حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی علیہ الرحمہ کو جن خوبیوں، صلاحیتوں اور کوالٹیز سے نوازا تھا، وہ بہت کم لوگوں میں نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت و عظمت اور ان کے ناموس کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اللہ رب العزت ان کے اس عمل کو یقیناً مغفرت کا ذریعہ بنائے گا۔ حیدرآباد کے اندر دشمنان صحابہ کرام پر کھلے عام تبرہ کرتے تھے۔ حضرت مولانا علیہ الرحمہ ان کے گڑھ میں حضرات صحابہ کے فضائل کو بیان کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ان دشمنان صحابہ نے یہ کہا کہ اگر 10 محرم کے دن عاقل علیہ الرحمہ دارالشفا کی مسجد تشریف لائیں گے تو وہ زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت اپنی زندگی کے آخری ایام میں نہایت ہی نحیف اور کمزور ہو چکے تھے، زیادہ چل بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کی قوت اور ان کی شجاعت و بہادری کا آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت کہنے لگے، میاں آج میں پیدل جاؤں گا حضرات صحابہ کی ناموس اور ان کی عظمت کے لیے۔ آپ اپنے گھر سے پیدل چلے اور دارالشفا کے اندر آپ نے حضرات صحابہ کی عزت و عظمت کو بیان کیا، اور اس کے بعد آپ تشریف لائے، لیکن کسی شخص میں یہ جرأت و ہمت نہیں تھی کہ حضرت کو کچھ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے عنوان سے ان کے بے پناہ خدمات ہیں، اہل دکن ان کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بڑی شخصیت فتنوں کے لیے سدباب ہوتی ہے اور حفاظت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ امیر ملت اسلامیہ حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی فتنوں سے حفاظت کا ایک ذریعہ تھی۔ جب تک آپ اس روئے زمین پر باقید حیات تھے، کسی دشمن صحابہ کی یہ ہمت نہیں تھی کہ کھلے عام حضرات صحابہ کے اوپر تبرہ کرے۔ لیکن جب حضرت کا انتقال ہوا، پھر انتقال کے بعد کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ دارالشفا سے جب قریب آتے ہیں تو وہاں پر پرانی حویلی کے قریب خمینی کی کتابیں، ناپاک کتابیں بیچی جانے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کھلے عام تبرہ کیا جانے لگا، اور ان کا نام لکھ کر لعنت کے نعوذ باللہ الفاظ لکھے گئے تھے۔ حالانکہ یہ وہ عظیم شخصیت تھی، حضرت جن کے بارے میں کہتے تھے کہ عمر وہ شخصیت ہے جس سے اس
اسلام کو عمر ملی۔ عمر وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں آقا دو جہاں نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اللہ کے نبی 6 سال تک خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ دعا مانگتے تھے، اللہ عمر چاہیے، اللہ عمر چاہیے، اللہ عمر چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ اسلام کی عزت و عظمت کے لیے اور اسلام کی بلندی کے لیے عمر چاہیے۔ وہ عمر جس کے بارے میں آقا نے یہ ارشاد فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے، جس کے بارے میں آقا نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر بن الخطاب، کہ اللہ نے حق کو حضرت عمر کی زبان پر جاری کر دیا۔ ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں کھلے عام وہ لوگ تبرہ کرتے تھے، لیکن جب تک حضرت بقید حیات تھے کسی کے اندر ہمت نہیں تھی۔ انشاءاللہ حضرت کے شاگرد، حضرت کے معتقدین، حضرت کے محبین ابھی اس شہر حیدرآباد میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ جب کبھی بھی صحابہ کرام کی عزت و ناموس پر حملہ کیا جائے گا تو حضرت کے یہ محبین اور حضرات صحابہ کے یہ غلام آگے آئیں گے اور انشاءاللہ اس کا دفاع کریں گے۔ دوسری خوبی والد بزرگوار حضرت مولانا مفتی غیاث الدین صاحب مد ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھار والد محترم کے ساتھ سفر میں رہتا تو فرماتے تھے کہ اب ان علاقوں کی سڑکیں بہت اچھی ہو گئی۔ میں حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جس وقت یہاں پر سفر پر آیا تھا تو آدمی صحیح طور پر چل بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت ان مشکل اور نشیب و فراز والے علاقوں سے سفر کرتے اور اللہ کے اس دین کو گاؤں گاؤں، علاقہ علاقہ پہنچاتے تھے۔ یہ حضرت کی خوبی ہے۔ دوسری، ملت کے مسائل اور ملت مسلمانوں کے مسائل کے لیے حضرت کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی قوم اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ارا گڈھے کے اندر ایک جلسہ ہوا تھا اور اسی موقع پر بھینسا واٹولی کے اندر 6 مسلمان بچوں کو جو قرآن پڑھنے کے لیے نکلے تھے، شرپسندوں نے ان کو جلا دیا تھا۔ حضرت خود بنفس نفیس تشریف لے گئے اور ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتے رہے۔ اتفاق سے ارا گڈھا کے اس جلسے میں اس وقت کانگریس کی حکومت تھی، جانا ریڈی ہوم منسٹر تھے۔ جب حضرت تشریف لائے، ہوم منسٹر وہاں تشریف فرما تھے، حضرت نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، میاں اس ظالم اور بدماش کو کیوں بلائے؟ مظلوم مسلمانوں کے خون سے اس ظالم کے ہاتھ رنگین ہے، میں اس کے جلسے میں شریک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اس کو یہاں سے نہیں بھگاؤ گے۔ لوگ مجبور ہوئے اور جانا ریڈی کو خائب و خاسر ہو کر اور نادم ہو کر وہاں سے واپس جانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ شجاعت و ہمت حضرت کے اندر رکھی تھی۔ آپ جس خانوادے سے تعلق رکھتے تھے یہاں اور جس شہر سے آپ تعلق رکھتے تھے وہ بدعات کا گہوارہ تھا، لیکن آپ سنتوں سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور بدعات سے آپ کو ایک طرح کا تنفر تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کے عنوان سے دارالعلوم رحمانیہ کے قریب ایک جلسہ رکھا گیا۔ حضرت تشریف لائے، ابھی حضرت کا بیان شروع نہیں ہوا تھا، حضرت اسٹیج پر تشریف فرما تھے اور کسی عالم صاحب کا بیان چل رہا تھا۔ کچھ شرپسندوں نے پتھرم بازی کی اور اس سے حضرت کے اوپر پتھر قریب حضرت کی گاڑی پر بھی آئے اور قریب تھا کہ حضرت اس سے زخمی ہوں۔ کچھ نوجوانوں نے، ہمارے دوستوں نے کرسیوں کو اوپر سے رکھ کر حضرت سے فرمایا کہ حضرت آپ یہاں سے تشریف لے چلیے ورنہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کا سر زخمی نہ ہو جائے۔ حضرت کہنے لگے، میاں اس طرح کے حالات تو آتے رہیں گے لیکن میں آقا دو جہاں کی سیرت اور آقا دو جہاں کی عظمت کو بیان کر کے یہاں سے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیاں عطا کی تھی۔ آج کوئی عالم بڑا ہو یا چھوٹا عالم ہو، جب اس کو کوئی جلسے میں دعوت دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کس علاقے کا جلسہ ہے، کتنے لوگ وہاں شریک ہوں گے، لیکن حضرت عاقل صاحب علیہ الرحمہ کی یہ خوبی تھی کہ اگر آپ کسی چھوٹے سے علاقے میں جلسہ منعقد ہو اور آپ وہاں پر وقت دے دیں اس جلسے میں شرکت کی، آپ یقین دہانی وہاں لوگوں کو کرا دیں
تو پھر آپ اس کے بعد بڑے سے بڑا جلسہ ہو، بڑے بڑے لوگ آپ کو بلائیں، آپ تشریف لے کر نہیں جاتے تھے، بلکہ آپ نے جہاں وعدہ کیا تھا آپ وہیں تشریف لے کر جاتے تھے، اور دین اور پھیلانے اور تبلیغ کی غرض سے آپ نے دنیا کے مختلف حصوں میں سفر کیا۔ میں امریکہ کے مجھے ایک علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا، اور وہ ایسا علاقہ تھا جہاں مسلمان بہت تھوڑے تھے اور بالکل آبادی بھی کم تھی۔ میں 1-2 دن کے لیے اس علاقے میں گیا تو بالکل لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک دم سناٹا ہونے کی وجہ سے مجھے وحشت محسوس ہونے لگی، تو میں وہاں سے جلدی سفر سے واپسی کا ارادہ میں کر رہا تھا، تو جو ڈاکٹر صاحب میزبان تھے وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب اب تو حالات بہت اچھے ہو گئے، ابھی مسلمان یہاں آ کے ارد گرد بسنے لگے۔ آج سے 20 سال پہلے حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی علیہ الرحمہ اس علاقے میں تشریف لا کر آپ جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، میں ہی حضرت کو ساتھ لے کر گھومتا تھا۔ بہرحال دین کی نشر و اشاعت اور دین کو پھیلانا اور اس کے لیے قربانیاں دینا، اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اندر یہ جذبہ رکھا تھا۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے آپ کی جو خدمات ہے، دارالسلام کے جلسے میں آپ نے آقا دو جہاں کی خدمت ختم نبوت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ذخیر آخرت بنے گی۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ اس زمانے کے سی ایم اور بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو پیسوں میں تولنا چاہا، لیکن آپ کبھی حکومت وقت سے پیسہ نہیں لیے، بلکہ ملکی مسائل کو سامنے رکھ کر آپ مقابلہ کرتے رہے، اور ملکی مسائل کو سامنے رکھ کر آپ مسلمانوں کے فائدے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے آپ کر کر چلے گئے۔ آپ نے نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کی، بلکہ ہمیشہ امت کے مفاد کو آپ نے ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ حضرت کو ستایا گیا، آپ کو دھمکیاں دی گئی، لیکن آپ کی ذات پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ آج وہ شخصیت اس دنیا سے اوجھل ہو کر دور، بہت دور چلے گئی، تو اس کی یادیں کہتی ہے کہ بیٹا جب بھی کوئی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، حضرات صحابہ کی عزت و ناموس کو عام کرو، حضور کی ختم نبوت کے لیے قربانیاں دیتے رہو، انشاءاللہ یہی چیز تمہارے لیے ذخیر آخرت بنے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی زندگی کو ایک اسوہ اور نمونہ بنا کر ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔